السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإرباء وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو کہہ دے، مومن مردوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ بات ان کے لیے زیادہ زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے. یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں.
سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں، مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگین مردوں کے لیے یا مردوں میں ایسے خادموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے، یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہ سے بے خبر ہیں، اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کی ان آیات سے جو میں نے تلاوت کی ہیں، اندازہ ہو گیا ہوگا سب کو کہ کس مضمون کے بیان کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں۔ اس مضمون کو خلاصتاً 2-3 مرتبہ پہلے بھی میں مختلف اوقات میں تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو کھولنے کی مزید ضرورت ہے، کیونکہ بعض خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس حکم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یعنی پردے کی اہمیت۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے کیا صرف پردہ ہی ضروری ہے؟ کیا اب اسلام کی ترقی کا انحصار صرف پردے پر ہی ہے؟ کوئی یہ اٹھ کے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، فرسودہ باتیں ہیں، اور ان کو اب اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو گو جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت معمولی ہے، لیکن زمانے کی راہ میں بہنے کے خوف سے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس معمولی چیز کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میرا جواب یہ ہے کہ جس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کامل اور مکمل کتاب میں اس کی بارے میں احکامات آ گئے ہیں، اور جن اوامر و نواہی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیم ہے اور یہی صحیح اسلامی تعلیم ہے، تو اب اسلام اور احمدی کی ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے اس کو چھوٹی سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور یہ آخری شرعی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کی تعلیم کبھی فرسودہ اور پرانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جن کے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور استغفار کریں۔ ان آیات میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بھی مزید کھولتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے کہ غض بصر سے کام لیں، یعنی اپنی آنکھ کو اس چیز کے دیکھنے سے روکے رکھیں جس کا دیکھنا منع ہے، یعنی بلا وجہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ جب بھی نظر اٹھا کر پھریں گے تو پھر تجسس میں آنکھیں پیچھا کرتا چلی جاتی ہیں، پیچھا کرتی رہیں گی آنکھیں۔ اس لیے قرآن شریف کا یہی حکم ہے کہ نظریں جھکا کے چلو۔ اسی لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیم با آنکھوں سے چلو، یعنی ادھ کھلی آنکھوں سے، پوری آنکھیں پھاڑ کے نہ چلو راستوں پر، بند بھی نہ ہوں کہ ٹکریں مارتے پھرو ایک دوسرے کو، لیکن اتنی کھلی ہوں کہ اس سے کسی بھی قسم کا
تجسس ظاہر نہ ہوتا ہو کہ جس چیز پر ایک دفعہ نظر پڑ جائے پھر اس کو دیکھتے ہی چلے جانا ہے. نظر کس طرح ڈالنی چاہیے اس کی آگے حدیث سے وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے علامہ طبری کا جو بیان ہے وہ لکھتا ہوں، جو تفسیر انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی نظر کو ہر اس چیز سے روکنا مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. غض بصر سے مراد اپنی نظر کو ہر اس چیز سے روکنے کا مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو مردوں کے لیے تو یہ پہلے حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور اگر مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں گے تو برائیوں کا تو بہت ساری برائیوں کا یہیں خاتمہ ہو جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے، بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے. اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی. پھر مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ غض بصر سے کام لیں اور آنکھیں نیچی رکھا کریں. اگر عورت اونچی نظر کر کے پھرے گی تو ایسے مرد جن کے دلوں میں شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ تو پھر ان عورتوں کے لیے مشکلات ہی پیدا کرتے رہیں گے. تو ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بدنامی سے بچانے کے لیے اپنی یہ جو عادت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے غض بصر کا، اس پر عمل کریں تاکہ کسی بھی قسم کی خاندان کے لیے اپنے لیے بدنامی کا باعث نہ ہو. کیونکہ یہ مرد جو ہیں جب اس قسم کے جن کے دلوں میں کجی ہو، شرارت ہو، تو وہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں بعض دفعہ، اور پھر بلا وجہ کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تو یہاں تک حکم فرمایا تھا کہ اگر مخنث آئے تو اس سے بھی پردہ کرو. فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ باہر جا کر دوسرے مردوں سے باتیں کریں اور اس طرح اشاعت و فحش کا موجب ہوں. تو دیکھیں اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے. خدا یہ ہے کہ جوان مرد جن کے دل میں کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتہ، ان سے نظر ڈال کر بات کی جائے یا دیکھا جائے. بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا لہجہ ہونا چاہیے جس میں تھوڑی سی سختی ہو، ترشی ہو، تاکہ مرد کے دل میں کبھی کوئی برا خیال نہ پیدا ہو. تو اس حد تک سختی کا حکم ہے. اور بعض جگہوں پر ہمارے ہاں یہ بڑی معمولی چیز دی جاتی ہے، شادیوں وغیرہ پر لڑکوں کو کھانا سرو کرنے کے لیے بلا لیا جاتا ہے. کجا یہ دیکھیں کہ سختی کس حد تک ہے، کجا یہ ہے کہ لڑکے بلا لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کے ہیں. حالانکہ چھوٹی عمر والے بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ کم از کم 17-18 سال کی عمر کے ہوتے ہیں. بہرحال بلوغ کی عمر کو ضرور پہنچ چکے ہوتے ہیں. وہاں شادیوں پہ جوان بچیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں یہ لڑکے بہرے جو بھی بلائے جاتے ہیں کس کماش کے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور
ان سے پردے کا حکم ہے. اور اگر چھوٹی عمر کے بھی ہیں تو جس ماحول میں وہ بیٹھتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے ماحول میں بیٹھ کر ان کے ذہن بہرحال گندے ہو چکے ہوتے ہیں اور سوائے کسی استثناء کے اللہ ماشاء اللہ عموماً اچھی زبان نہیں ہوتی ان کی، نہ اچھے خیالات ہوتے ہیں. پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً یہ لڑکے بہرحال تسلی بخش نہیں ہوتے. تو ماؤں کو بھی کچھ ہوش کرنی چاہیے. اگر ان کی عمر گزر چکی ہے اس پردے کی عمر سے تو کم از کم اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ان لڑکوں کی، کام کرنے والے لڑکوں کی تو آپ نظریں نیچی نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ باہر جا کر تبصرے بھی کر سکتے ہیں، پھر خاندان کی یا بچیوں کی بدنامی کے باعث بھی ہو سکتے ہیں. تو احمدی معاشرے میں اس طرح ایک دفعہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ احمدی لڑکے خدام اطفال کی ٹیم بنائی جائے لڑکوں کی جو شادیوں وغیرہ پہ کام کریں، خدمت خلق کا کام بھی ہو جائے گا اور اخراجات میں بھی کمی آ جائے گی. بہت سارے گھر ایسے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس قسم کے بیروں کو رکھنا. تو لیکن دکھاوے کے طور پر بعض لوگ بلا بھی لیتے ہیں. تو اس سے یہ ایک رواج ختم ہو جائے گا احمدی معاشرے میں کہ باہر سے لڑکے بلانے ہیں. یہ خدام الانبیاء فاضل الانبیاء، یا اگر لجنہ کے فنکشن ہے تو لجنہ محلہ کی لڑکیاں کام کریں. اور اگر زیادہ ہی شوق ہے کہ ضرور خرچ کرنا ہے، سرو کرنے والے لڑکے بلانے ہیں یا لوگ بلانے ہیں، تو پھر مردوں کے حصے میں صرف مرد آئیں. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی سرو کرتی ہیں عورتوں کے حصے میں، وہاں پھر عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. اور اس بارے میں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض لوگ اس لیے کہ دیکھا دیکھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح کا احساس کمتری ہے. کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن کے حکم کی تعمیل ہم نے کرنی ہے اور پاکیزگی کو بھی قائم رکھنا ہے تو کام تو ہو ہی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہوگا. پھر فرمایا کہ زینت ظاہر نہ کرو. اس کا مطلب یہی ہے کہ میک اپ وغیرہ کر کے عورتوں کے لیے حکم ہے کہ باہر نہ پھریں. باقی قد کاٹ، ہاتھ پیر، چلنا پھرنا جب باہر نکلیں گے تو نظر آ ہی جائے گا. یہ زینت کے زمرے میں اس طرح نہیں آتے. بہرحال کیونکہ اسلام نے عورت کے لیے قید تو نہیں رکھی. تو فرمایا کہ جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو اس کے علاوہ باقی چہرے کا پردہ ہونا چاہیے اور یہی اسلام کا حکم ہے. حضرت مسلم محمود نے ایک اس کی تشریح یہ فرمائی تھی کہ اپنے ماتھے سے لے کر ناک تک کا پردہ ہو، پھر چادر سامنے گردن سے نیچے آ رہی ہو، اس طرح بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے. اسکارف یا نقاب یا چادر جو بھی چیز اوڑھے عورت اس سے اتنی لمبی ہو پیچھے سے بھی کہ بال وغیرہ چھپ جاتے ہوں. اللہ ما ظہر منہا، یعنی سوائے اس کے جو آپ ہی آپ ظاہر ہو. اس کے بارے میں حضرت مسلم تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ ما ظہر منہا کے متعلق یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، یعنی ما ظہر منہا یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ جو چیز خود بخود ظاہر ہو شریعت نے صرف اس کو جائز رکھا ہے. یہ نہیں کہ جس مقام کو کوئی عورت آپ ظاہر کرنا چاہے اس کا ظاہر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. فرمایا کہ میرے نزدیک آپ ہی آپ ظاہر ہونے والی موٹی چیزیں دو ہیں، یعنی قد اور جسم کی حرکات اور چال. لیکن عقلاً یہ بات ظاہر ہے کہ عورت کے کام کے لحاظ سے یا مجبوری کے لحاظ سے جو چیز آپ ہی آپ ظاہر ہو وہ پردے میں داخل نہیں. چنانچہ اسی اجازت کے ماتحت طبیب یا ڈاکٹر عورتوں کی نبض دیکھتا ہے کیونکہ بیماری مجبور کرتی ہے کہ اس چیز کو ظاہر کر دیا جائے.
پھر فرمایا کہ اگر کسی گھرانے کے مشاغل ایسے ہوں کہ عورتوں کو باہر کھیتوں میں یا میدانوں میں کام کرنا پڑے تو ان کے لیے آنکھوں سے لے کر ناک تک کا حصہ کھلا رکھنا جائز ہوگا اور پردہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ بغیر اس کے کھولنے کے وہ کام نہیں کر سکتی، اور جو حصہ ضروریات زندگی کے لیے اور ضروریات معیشت کے لیے کھولنا پڑتا ہے اس کا کھولنا پردے کے حکم میں ہی شامل ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جس عورت کے کام اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ کھلے میدانوں میں نکل کر کام کرے اس پر اس اجازت کا اطلاق نہ ہوگا۔ ہاں، جس عورت کے کام اسے مجبور نہیں کرتے کہ وہ کھلے میدانوں میں نکل کر کام کرے اس پر اس اجازت کا اطلاق نہ ہوگا، غرض الا ما ظہر منہا کے ماتحت کسی مجبوری کی وجہ سے جتنا حصہ ننگا کرنا پڑے ننگا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پردے کی حد کی اس بات سے اس تفسیر سے کافی حد تک وضاحت ہو گئی کہ کیا حد ہے۔ چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم ہے تاکہ نظر آنے میں اور سانس لینے میں یہاں اتنا حصہ تک ہو چھپایا جائے کہ ناک ننگا ہو بشک اور آنکھیں ننگی ہوں تاکہ دیکھ بھی سکے اور سانس بھی لے سکے، ٹھیک ہے۔ اور چہرے کا پردہ کیوں ضروری ہے اس بارے میں مسلم عورت نے دلیل یہ دی ہے ان احادیث سے کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو کسی لڑکی کا رشتہ آیا تھا، اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھیجا تاکہ دیکھ کے آئیں کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ تو اگر پردے کا حکم چہرے کا نہ ہوتا تو ظاہر ہے پھر تو ہر ایک نے اس کی شکل دیکھی ہوتی۔ پھر دوسری دفعہ وہ واقعہ بیان ہوتا ہے حدیث میں کہ جب ایک لڑکے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس کی خواہش تھی، تم نے اس کو دیکھا ہے یا خود سے رشتہ تجویز کیا، اگر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھا ہو، کیونکہ پردے کا حکم تھا، بہرحال دیکھا نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اس کے گھر گیا اور لڑکی کے والد سے بات کی تو اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں پردے کا حکم ہے، میں تمہیں لڑکی نہیں دکھا سکتا۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا تو تب بھی وہ نہیں مانا۔ بہرحال ایمان کی حالت ہوتی ہے ہر ایک کی، شاید پوری طرح ایک تو حکم پہ زیادہ سختی تھی اس کی بجائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اس وقت جو موقع ماحول کے حساب سے حکم تھا اس کی بھی تسلیم کرتا اور مانتا۔ تو لڑکی اندر یہ بیٹھی باتیں سن رہی تھی، وہ فوراً باہر نکل آئی کہ ٹھیک ہے میرا چہرہ دیکھ لو، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اگر چہرے کے پردے کا حکم نہیں تھا تو مسلم عورت فرماتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں لوگوں کی شکلیں لڑکیوں کی شکل دیکھنے کے لیے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو پھر ہر ایک کو پتہ ہوتا کہ فلاں لڑکی کی فلاں شکل ہے، فلاں لڑکی کی فلاں شکل ہے، پسند ناپسند کا سوال ہی نہیں تھا وہاں کہ بعد میں غور کیا جاتا، پہلے ہی علم ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کو حضرت صفیہ کو چھوڑنے جا رہے، وہ ملنے آئی تھیں، تو سامنے سے آتے ہوئے دو آدمیوں کو دیکھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھونگھر اٹھا کر کہا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہی ہے، کسی کوئی شیطان نہ تم پر حملہ کرے اور غلط الزام لگانے شروع کر دو۔ تو پردے کا حکم، چہرے کے پردے کا حکم بہرحال ہے۔ پھر مسلم عورت اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں منہ چھپانے کا حکم نہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ زینت چھپاؤ، اور سب سے زیادہ زینت کی چیز چہرہ ہی ہے، اگر چہرہ چھپانے کا حکم نہیں تو پھر زینت کیا چیز ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے؟ بے شک ہم اس حد تک قائل ہیں کہ چہرے کو اس طرح چھپایا جائے کہ اس کا صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے، مثلا باریک کپڑا ڈال لیا جائے یا عرب عورتوں کی طرح کا نقاب بنا لیا جائے جس میں آنکھیں اور ناک کا نتنا آزاد رہتا ہے، مگر چہرے کو پردے سے باہر نہیں آنا چاہیے۔
پھر فرمایا کہ جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں اور نکاح کے قابل نہ رہیں وہ اگر معروف پردہ چھوڑ دیں تو جائز ہے، ہاں خام خواہ زیور پہن کر اور بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلیں، یعنی پردہ ایک عمر تک ہے، اس کے بعد پردے کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک نے پردے کے احکام کو ایسی بری طرح استعمال کیا ہے کہ جن جوان عورتیں پردہ چھوڑ رہی ہیں اور بوڑھی عورتوں کو جبراً گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ عورت کا چہرہ پردے میں شامل ہے، ورنہ یدانہ سیابہ ہننا کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ منہ اور ہاتھ تو پہلے ہی ننگے تھے، اب سینہ اور بازو بلکہ سارا بدن ہی ننگا کر لو، اور یہ کوئی عقل مند آدمی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اگر پردے کی خود تشریح کرنی شروع کر دیں اور ہر کوئی اپنی پسند کی تشریح کرنا لگ جائے پردے کی، تو پھر پردے کا تقدس کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ماں باپ دونوں کو بچیوں کے پردے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اب کسی نے لکھا کہ ملازمت کے سلسلے میں یہیں کسی مغربی ملک میں جس جگہ کام کرنا ہے ان کا ایک یونیفارم ہے، اور اس یونیفارم میں جین اور بلاؤز یا اسکرٹ اس کے ساتھ استعمال ہونا ہے، باقی اجازت نہیں۔ تو کیا یہ پہن کے میں کام کر سکتی ہوں؟ تو اس کو جواب تو میں نے دے دیا تھا یہی کہ اگر لمبا کوٹ پہن کے سکارف سر پہ رکھ کے کام کرنے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اجازت نہیں۔ اب اس میں جن عزیزوں یا رشتوں کا ذکر ہے کہ ان سے پردے کی چھوٹ ہے، ان میں وہ سب لوگ ہیں جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس آیت میں جو میں نے پڑھی تھی، یعنی خاوند ہے، باپ ہے یا سسر ہے، بھائی ہے یا بھتیجے بھانجے وغیرہ، تو ان کے علاوہ باقی جو جن سے رشتہ داری اتنی قریبی نہیں ان سے بہرحال پردہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی عورتوں کے سامنے بھی تم زینت ظاہر کر سکتی ہو۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی عورتوں کے سامنے کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جن سے بے تکلفانہ یا بے حجابانہ تمہیں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اور بازاری عورتیں ہیں، ان سے بچنے کی تو ہر شریف عورت کوشش کرتی ہے، ان کی حرکات، ان کا کردار ظاہر و باہر ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو غلط قسم کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور گھروں میں جا کر پہلے بڑوں سے دوستی کرتی ہیں، یا ماں سے دوستی ہو جائے اچھی طرح تو پھر بچیوں سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برائی کی طرف لے جاتی ہیں ان کو۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ہر ایرے غیرے کو، ہر عورت کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دو، ان کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو کہ کیسی ہیں، اس کے بعد آگے قدم بڑھاؤ۔ حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ پہلے یہ طریق زیادہ تھا لیکن اب کم ہے، اس زمانے میں کچھ کم تھا، لیکن پھر آج کل ایسی بعض جگہوں سے اطلاعیں آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پھر کچھ گروہ ایسے بن رہے ہیں مختلف جگہوں پر جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ خاص طور پر احمدی بچیوں کو بہت زیادہ پاکستان میں احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ گھر میں گھریلو ملازمہ بن کے ایک عورت داخل ہوتی ہے اور اصل میں وہ ایجنٹ ہوتی ہے کسی کی، اور اس طرح پھر وہ آہستہ آہستہ ورگلا کر پہلے دوستی فون سے، پھر دوسرے ذریعوں سے ایک غلط قسم کی لائن پہ ڈال دیتی ہیں بچیوں کو،
تو ایسی ملازمین جو رکھے جاتے ہیں، ملازمائیں جو ایسی رکھی جاتی ہیں، غیر احمدی ملازمائیں، ان سے احتیاط کرنی چاہیے اور بغیر تحقیق کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اب اس طرح کا یہ کام انٹرنیٹ نے بھی شروع کر دیا ہے، یہ عورتوں والا، بری عورتوں والا۔ جرمنی وغیرہ میں اس قسم کی شکایات پیدا ہوئی ہیں، اور ملکوں میں بھی ہیں کہ بعض لوگوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں جو صرف مختلف پہلے آہستہ آہستہ علمی باتیں کر کے اور دوسری باتیں کر کے چارہ ڈالتے ہیں، اور پھر دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر غلط راستوں پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ متعدد بار میں انٹرنیٹ کے رابطوں کے بارے میں احتیاط کا کہہ چکا ہوں، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ باپوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ انٹرنیٹ کے رابطوں کے بارے میں بچوں کو ہوشیار کریں، خاص طور پر بچیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو محفوظ رکھے۔ تو ملازم رکھنے ہوں یا دوستیاں کرنی ہوں، جس کو آپ اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں اس کے بارے میں بہت چھان بین کر لیا کریں۔ آج کل کا معاشرہ ایسا نہیں ہے، باہر کا معاشرہ، کہ بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ پھر گھروں میں بعض جگہ یہ بھی رواج ہے کہ ہر قسم کے ملازمین کے سامنے بے حجابانہ آ جاتے ہیں، تو سوائے گھروں کے وہ ملازمین یا وہ بچے جو بچپن میں پلے بڑے ہوں یا پھر بہت ہی بوڑھی عمر کے ہوں، جو اس عمر سے گزر چکے ہوں جہاں کسی قسم کی بدنظری کا خیال دل میں پیدا ہو، یا گھر کی باتیں باہر نکالنے کا ان سے کوئی یہ خیال ہو کہ وہ گھر کی باتیں باہر نہ نکالیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے لوگوں سے، ملازمین سے پردے کرنے کا ہی حکم ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے ملازمین جن کو چند ماہ ابھی ملازمت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، بے دھڑک بیڈ رومز میں آ جا رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں بچیاں وہاں بغیر دوپٹوں کی عبادت پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس کو روشن بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ روشن بیماری نہیں ہے، جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں۔ پھر جو چھوٹ ہے اس آیت میں وہ چھوٹے بچوں سے پردے کی چھوٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ چال بھی تمہاری اچھی ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، یوں ہی پاؤں زمین پہ مار کر نہ چلو، اور ایسی باوقار چال ہو کہ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ تمہاری طرف غلط نظر سے دیکھ سکے۔ جب تم پردے میں ہوگی اور مکمل پردے کے ساتھ جب باوقار بھی ہوگی تو کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالے۔ پھر ہمارے معاشرے میں زیور وغیرہ کی نمائش کا بھی بہت شوق ہے، وہ اب اس طرح تو نہیں پہنا جاتا چوروں ڈاکوؤں کے خوف سے، لیکن پھر بھی شادی بیاہوں پر اس طرح بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ ان راستوں سے عورتیں گزر کے جا رہی ہوتی ہیں جہاں مرد بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بلا وجہ کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر از مسلم ماؤد نے اس سے ایک یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے یہ پاؤں زمین کو مارنے سے کہ شریعت نے ناچ یا ڈانس کو بھی مکمل طور پر منع کر دیا، کیونکہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ عورتیں عورتوں میں ناچ لیں تو کیا حرج ہے؟ عورتیں عورتوں میں ناچ لیں تب بھی حرج ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، تو بہرحال اس حکم کی پابندی کرنی ہے ہر احمدی عورت نے۔ اور اگر کہیں بھی شادی بیاہوں وغیرہ میں اس قسم کی اطلاع ملتی ہے کہیں ڈانس ہوا یا ناچ ہوا
تو وہاں بہرحال نظام کو حرکت میں آنا چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف. اور بعض عورتیں ایسی ہیں جن کی تربیت میں کمی ہے، کہہ دیتی ہیں کہ روا جاؤ تو وہاں تو لگتا ہے کہ شادی اور مرد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کچھ نہیں. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ شرفاء کا ناچ یا گانے سے ناچ اور ڈانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو پھر وہ نہ شامل ہوا اگر ایسی شادیوں میں. جہاں تک گانے کا تعلق ہے تو شریفانہ قسم کی شادی گانے لڑکیاں گاتی ہیں، ڈھولکی وغیرہ بھی بجاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر دعائیاں رزمیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شادی میں اور موت میں وہاں کے جنازے اٹھتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ یہ سوچوں کی کمی ہے. اپنی حالتوں کو درست کرنے میں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو. کیونکہ ہم تو دعاؤں سے ہی نئے شادی شدہ جوڑوں کو رخصت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، ہر لحاظ سے بابرکت آغاز کریں، اور ان کو اس خوشی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر بھی آباد رکھے اور نیک صالح اولاد بھی پیدا فرمائے، اور پھر خود بھی دین کے خادم ہوں اور ان کی نسلیں بھی دین کی خادم ہوں. تو اور پھر یہ ہے کہ دونوں فریق جو شادی کے رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، وہ اپنے والدین کے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں. یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے ان کے لیے. تو احمدی تو اسی طرح شادی کرتے ہیں، اگر اس بات پر کسی کو اعتراض ہے تو ہوتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہی حکم ہے کہ تم خوشیاں بھی مناؤ تو سادگی سے مناؤ اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھو. کیونکہ ہماری کامیابی کا انحصار اب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی طرف جھکنے میں ہی ہے. اس لیے ہم تو اسی طرح شادیاں مناتے ہیں، اور بلکہ غیر ہماری شادیوں میں شامل ہوتے ہیں تو اچھا اثر لے کے جاتے ہیں. اب چند احادیث پیش کرتا ہوں. ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی، اور آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے. پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ آگ اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے کے بجائے جھک جاتی ہے، اور اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں پھوڑ دی گئی ہو. تو دیکھیں غض بصر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں یا شہید ہونے والوں کا رتبہ حاصل ہو رہا ہے ایسے لوگوں کو. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکنے والی آنکھ جو ہے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگ پھر عبادت پہ جلانے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں گے. پھر ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر مجلسیں لگانے سے بچو. صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہمیں رستوں میں مجلسیں لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر رستے کا حق ادا کرو. انہوں نے عرض کی کہ اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر آنے جانے والے کے سلام کا جواب دو، غض بصر کرو، راستہ دریافت کرنے والے کی رہنمائی کرو، معروف باتوں کا حکم دو اور ناپسندیدہ باتوں سے روکو. دیکھیں کس قدر تاکید ہے کہ اول تو بلا وجہ راستوں میں بیٹھو نا اگر کام نہیں ہے تو، اور اگر مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا ہی پڑا ہے تو پھر یہ حق ادا کرو جو راستے کا حق ہے کہ بلا وجہ نظریں اٹھا کے نہ بیٹھے رہو، بلکہ غض بصر سے کام لو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو
کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظر پڑ گئی تو پھر ایک سرے سے دیکھنا شروع کیا تو دوسرے سرے سے دیکھتے ہی چلے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور میمونہ بھی ساتھ تھیں، تو ابن ام مکتوم آئے، یہ پردہ کے حکم کے نزول سے بعد کی بات ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہی پہچان سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اور تم ان کو دیکھ نہیں رہی؟ دیکھیں کس قدر پابندی ہے پردے کی، کہ غض بصر کا حکم مردوں کے لیے تو ہے، ساتھ ہی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ تم نے بھی کسی غیر مرد کو بلا وجہ نہیں دیکھنا۔ پھر حضرت جریر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا اسرف بصرہ کا، اپنی نگاہ ہٹا لو۔ دیکھیں اسلامی پردہ کی خوبیاں، نظر پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قدرتی بات ہے، تو ایک طرف تو یہ فرما دیا عورت کو کہ تمہیں باہر پھرنے کی اجازت اس صورت میں ہے جو کہ پردہ کر کے باہر نکلو، اور جو ظاہری چیزیں نظر آنے والی ہیں، خود بخود ظاہر ہونے والی ہیں، ان کے علاوہ زینت ظاہر نہ کرو۔ اور دوسری طرف مردوں کو یہ کہہ دیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، بازار میں بیٹھو تو نظریں نیچی رکھو، اور اگر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو تاکہ نیک معاشرے کا قیام عمل میں آتا رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو قسم قبیلہ کی ایک عورت آئی، فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگ گئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کی کسی عورت کی خوبصورتی پر نگاہ پڑتی ہے اور وہ غض و بصر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے جس کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ تو دیکھیں نظریں نیچی اس لیے کرنا کہ شیطان اس پر قبضہ نہ کر لے کہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے پردہ کرے، اس سے غرض یہ ہے کہ نفس انسانی پھسلنے اور ٹھوکر کھانے کی حد سے بچا رہے، کیونکہ ابتدا میں اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بدیوں کی طرف جھکا پڑتا ہے، اور ذرا سی بھی تحریک ہو تو بدی پر ایسا گرتا ہے جیسے کئی دنوں کا بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ یہ ہے سر اسلامی پردہ کا، یعنی یہ راز ہے اسلامی پردہ کا، اور میں نے خصوصیت سے اسے ان مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور حقیقت کی خبر نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوات آوازیں نہ سنیں، اور اپنے سطر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں، اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں، اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس سے پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے۔ پھر فرمایا مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ ذہن بنے یا بے محابہ اپنی آنکھوں کو ہر طرف اٹھائے پھرے بغیر کسی روک ٹوک کے نظروں پھیرتا رہے، بلکہ یغضوا من ابصارہم پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو غض بصر کا بھی حکم ہے اور پردے کا بھی حکم ہے، توبہ کرنے کا بھی حکم ہے، تو یہ سب احکام ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار، اپنا قرب تو عطا اس طرح سے فرمائے گا کہ اس کے احکامات پر عمل کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں جس میں تم رہ رہے ہو،
ان نیکیوں کی وجہ سے تمہاری پاک دامنی بھی ثابت ہو رہی ہوگی، اور کوئی انگلی تم پر یہ اشارہ نہیں کرتے ہوئے نہیں اٹھے گی کہ دیکھو یہ عورت یا مرد اخلاقی بے روی کا شکار ہے، ان سے بچ کے رہو۔ اور یہ کہتے پھریں لوگ کہ اب خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی ان لوگوں سے بچاؤ، نہیں، بلکہ ہر جگہ اس نیکی کی وجہ سے ہمیں عزت کا مقام ملے گا۔ دیکھیں جب ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں کہ کیا ان کی تعلیم ہے اور کیا ان کے عمل ہیں، تو باوجود دشمنی کے ابو سفیان نے یہی جواب دیا اور بہت ساری باتوں کے علاوہ کہ وہ پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہرقل نے اس پہ جواب دیا کہ یہی ایک نبی کی صفت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض امور کی وصیت فرمائی، ایک لمبی روایت ہے اس میں، جس میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ عفت یعنی پاک دامنی اور سچائی زنا اور کذب بیانی کے مقابلہ میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو پاک دامنی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہمیشہ جس میں ہو اس کا تو امتیاز ہوگی، اور ہمیشہ ہر انگلی اس پر اس کی نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹھے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں، اور ایسی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جو شہوت کا مال ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو پردے میں نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورت پردے میں نہیں ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، بلکہ ان کو بھی نہیں دیکھنا، ان کو بھی دیکھنے سے بچیں۔ اور فرمایا کہ ایسے موقعوں پر خوابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں، یعنی آنکھیں ذرا ادھ کھلی سی رکھیں، تھوڑی تھوڑی آنکھ کھلی ہو آپ کی، اس طرح چلیں سڑکوں پر، اور اپنی سطر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں۔ ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچاویں، یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں، ان کے حسن کے قصے نہ سنیں۔ یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے۔ تو اب تو گانے بجانے سے بڑھ کر بےہودہ فلموں تک نوبت آ گئی ہے۔ اس بارے میں عورتوں اور مردوں دونوں کو یکساں احتیاط کی ضرورت ہے، دونوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جا کے ویڈیو کیسٹس لے آئیں یا سی ڈیز لے آئیں، اور پھر انتہائی بےہودہ اور لچر قسم کے اس میں فلمیں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہوں گے۔ تو جماعتی نظام کو بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی اس بارے میں نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے بد نتائج سے لوگوں کو، بچوں کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، کیونکہ پھر نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ آخر میں پھر غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی، بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج بھی بتلا دیے ہیں، یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا، کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا، نامحرموں کے قصے نہ سننا، اور ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا، اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔ فرمایا کہ اس جگہ ہم بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے صرف اسلام ہی سے خاص ہے۔ اور اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے، جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ
کہ اس کے جذبات شہوات محل اور موقع پر پا کر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے، یا یوں کہو کہ سخت خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں، لیکن پاک نظر سے دیکھیں۔ اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں، لیکن پاک خیال سے سنیں، بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوش الہانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں، نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں، جیسا کہ مردار سے تا ٹھوکر نہ کھاویں، کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آویں۔ سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں، اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی، جس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوا کو پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تکلیف پیش نہ آئے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں پردے کے بارے میں عورتوں کے لیے کہ شرعی پردہ یہ ہے کہ چادر کو ہلکا کے طور پر کر کے اپنے سر کے بالوں کو کچھ حصہ پیشانی اور زنخدان کے ساتھ بالکل ڈھانک لیں، یعنی تھوڑی کے ساتھ ڈھانک لیں، اور ہر ایک زینت کا مقام ڈھانک لیں، مثلا منہ پر ارد گرد اس طرح پر چادر ہو کہ صرف آنکھیں اور ناک تھوڑا سا ننگا ہو، باقی تقریباً چادر آ جائے، پردہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ اس قسم کے پردہ کو انگلستان کی عورتیں آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں اور اس طرح پر سیر کرنے میں کچھ حرج نہیں، آنکھ کھلی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تو آج کل جو برقعے کا رواج ہے کوٹ اور نقاب کا، اگر وہ صحیح طور پہ ہو، ساتھ چپکا ہوا برقعے کا کوٹ نہ ہو تو بڑا اچھا پردہ ہے وہ، جس سے ہاتھ بھی کھلے رہتے ہیں، آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، سانس بھی آتا رہتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گندے گناہوں سے ملوث ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرأت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا سے خوش حیثیتی جس کو ذرا سی بھی خدا نے خوش حیثیتی عطا کی ہو اور اس کی حاسد نہ ہو۔ ہر خوش حیثیت کے حاسد ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، یہی حال دینی امور کا ہے۔ شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے، بس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے، خدا کو راضی کرے، پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے، ایسے معاملات سے پرہیز کرے جس سے خود ہی مورد عذاب ہو جاوے، مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا، صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ناتوان ہے، غلطیوں سے پر ہے، مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.